एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और कुछ देर पहले बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और क्या किया जाए। इस वक्त मौजूद गुफ्तगू यही है, आम इंतखाबात का वक्त अब करीब है, करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, ये जो सियासी गहमा गहमी है इसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। कोशिश करें इन मामलों पर गुफ्तगू करें, मुख्तलिफ उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद रहे और सिलसिला ये आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त भी हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं PS 121 के सैयद मोहम्मद हसनैन साहब, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। औरंगी टाउन कराची का ये हल्का है जिससे आप जो है इलेक्शन में खड़े होंगे। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ये अपने हमरा अपना जो इंतखाबी निशान है ये भी लेकर आए हैं, ज़रा इसके हवाले से भी पूछेंगे। आजकल बड़ा चर्चा है ज़रा क्रिकेट का खेल, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है, इसी वजह से लोग जो इंतखाबी निशान हैं वो क्रिकेट के खेल के हवाले से और इससे मुताबिकत रखते हुए ही ले रहे हैं। जी हसनैन साहब फरमाइएगा ज़रा, हल्के के हवाले से कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होने को तरजीह दी है, क्या चीज़ जहन में थी जिसको सोचते हुए आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी। सर मेरी रिहाइश औरंगी टाउन में, इसी हलके के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ और जवान हो गया। तो जो भी मजबूरी, परेशानियाँ और मुश्किलात, जी जो एहसासात हैं, वो सब मैं देख कर बड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो जो लोग पहले मुझसे पहले आते रहे उनको मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। तो उनको देखते हुए मैंने सोचा बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को हज़म नहीं हो रहे, कुछ थोड़े से अच्छे लोग चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें मैंने फ़ैसला किया कि मुझे आना चाहिए मैदान में, क्योंकि इसके अल्टरनेट मैं वैसे ही सोशल एक्टिविस्ट हूँ और राशन ड्राइव और दूसरी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। कुछ फेसबुक में दिखाने वाली चीज़ें होती हैं वो दिखाता हूँ, बाकी जो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है वो छुपा कर करते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना बेख्तियार हो के मैं इतना काम करता हूँ तो बाख्तियार होने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर दोस्तों से मशवरा किया, आवाम से मशवरा किया, अपनी गली मोहल्ले के लोगों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका हक़ है, आप बिल्कुल खड़े हों और हम लोग बिल्कुल दिल और जान से के साथ मेहनत भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी तक जो भी मैं निकला हूँ मार्केट कहेंगे, और जो कॉर्नर मीटिंग चल रही है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन बहुत और बुज़ुर्ग हज़रात बड़े खुश भी हुए, क्योंकि मेरी वालदा भी कौंसल रही हैं, मेरे नाना भी कच्ची आबादी के, पूरे कच्ची आबादी के चेयरमैन रह चुके हैं। उस हवाले से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह जीत की तरफ हमारी गाड़ी गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला एक जीत कर एक औरंगी टाउन के अंदर एक मिसाल कायम करूँगा इंशाअल्लाह। इंतखाबी निशान स्टम्प्स भी क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होता है, ये ज़रा इसके बारे में बताइए, ये कैसे मिल गया और क्रिकेट से ज़्यादा दिलचस्पी है, क्या सिलसिला है? फरमाएं। एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ स्पोर्ट्स लवर भी हूँ और एक ऑनर भी हूँ एक टीम एहसास औरंगी का। तो उससे रिलेटेड मेरी पहचान है क्रिकेट औरंगी टाउन के अंदर कि हसनैन भाई एहसास औरंगी के नाम से एक टीम चलाते हैं, ना सिर्फ औरंगी में बल्कि कराची से बाहर भी टीम भेजी है मैंने। तो मैंने कहा कि एक निशान जो है वो तो हटा दिया गया निशान, मैं क्यों ना विकेट लूँ, क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने लिया है और कोई मकसद नहीं है इसका लेने का। क्योंकि स्पोर्ट क्रिकेट के अंदर विकेट अहम चीज़ है, तो मैंने बोला एक अहम चीज़ ही को उठा लेते हैं, इसी को देख कर लोग। क्या अच्छी बात है। मसाइल कौन से ऐसे हैं जिसको समझते हैं तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, और क्या ये चीज़ जहन में है कि पाकिस्तान में ये सारे काम करवाना है जिनकी उम्मीदें लोगों को दिलवाई जा रही हैं, ये इतना आसान नहीं होता, और एक दफ़ा जब मेंबर मुंतखब हो भी जाता है फिर उसके बाद कुछ दीगर मामलात हैं जिसमें वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है? ज़रा फरमाइए क्या चीज़ है उसे? दीगर मामलात में मशहूर है सर, ये उनके लिए होता है जो सियासी उम्मीदवार होते हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि वो जीत जाते हैं तो अपने कायदीन के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। ठीक है। जो फंड्स आते हैं वो भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आधे कायदीन को जाते हैं या पार्टी फंड में जाते हैं, या आधे लगाए जाते हैं, थोड़े से लगाए जाते हैं, थोड़े से अपने खर्चे के लिए रख लिए जाते हैं। लेकिन हम आज़ाद उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपने हल्के में भी वादा किया है और ऑन एयर भी वादा कर रहा हूँ, अगर जो बजट मुझे मिलेगा इंशाल्लाह उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ,
میں اپنی جو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہوں کہ میں سندھ اسمبلی میں بیٹھوں گا. جب سندھ اسمبلی میں بیٹھوں گا تو میرے ساتھ منسٹر اسپورٹس بھی بیٹھیں گے, منسٹر ٹرانسپورٹ بھی بیٹھیں گے, منسٹر بلدیات کے بھی بیٹھیں گے اور ہیلتھ کے بھی بیٹھیں گے. تو ان سے میں ریکویسٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے کے لیے بہت سارے کام کرا لوں گا. مثال کے طور پر اب جیسے ڈیفینس ہے یا اور اس سے پوش علاقے ہیں, وہاں پہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب ان کو بنی ہوئی تھی ویسے اب تو ڈیفینس اور اورنگی میں فرق کم رہ گیا ویسے. نہیں ہے, ابھی بھی کافی فرق ہے. اچھا, تو میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اگر 4 سڑکوں کا آپ کو بجٹ ملا ہے تو ایک سڑک میرے علاقے میں بنا دیں. میں آپ کے نام کی تختی لگا دوں گا, آپ کی مشہوری کر دوں گا, آپ سے افتتاح کروا دوں گا, لیکن آپ یہ ایک بجٹ مجھے دے دیں اور یہ میں علاقے میں کر دوں. سب سے پہلا فوکس میرا ہوگا سرکاری اسکول جتنے بھی میرے حلقے میں آ رہے ہیں ان کے اندر بچوں کو تعلیم دلواؤں, اور جو پرائیویٹ نہیں پڑھا سک رہے, اور اس اسکول کا بھی برا حال ہے, ٹیچر بھی اپوائنٹڈ ہیں, ان کی سیلری بھی جا رہی ہے, لیکن وہ بچے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ ٹیچر موجود نہیں ہوتے, پڑھائی نہیں ہو رہی. سب سے پہلا فوکس یہ ہوگا. اس کے بعد میں ایک نئی سوچ لے کر آیا ہوں, کیونکہ میں جو کارنر میٹنگز کر رہا ہوں اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں, راستے ایسے ناہموار ہیں کہ لوگ لیڈیز کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں جب پریگنسی کی وقت کے وہ پہنچ نہیں پاتے ہاسپٹل, اور راستے میں بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں, بعض میں فوتگی بھی ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں نے کارنر میٹنگ میں بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یو سی وائز ہر یو سی میں سرکاری سطح پر, کیونکہ میں اسمبلی میں ہوں گا تو سرکاری سطح پر میں اختیار رکھ سکتا ہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ہر یو سی کے اندر میٹرنٹی ہوم بھی بنواؤں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہاسپٹل جو سرکاری ہاسپٹل ہیں اس میں بھی ہر ہفتے وزٹ کروں اور مریضوں سے پوچھوں آپ کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, آپ کی دوائیاں مل رہی نہیں مل رہی, جو کہ ان کا اولین جو ہے ترجیح ہونی چاہیے ڈاکٹرز کی اور ہاسپٹلز کی, کیونکہ وہ بنایا گیا جاتا ہے غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے. اگر وہاں جا رہے ہیں نہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے نہ دوائی مل رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. اس کو بھی فالو اپ کروں گا انشاءاللہ. میٹرنٹی ہوم بھی کھلواؤں گا, اسکولوں پہ بھی دھیان دوں گا. اور 76 سال ہو گئے ہم پھر وہی اسی پر آتے ہیں, نہ سڑکیں صحیح ہیں, نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ ہی کوئی یونیورسٹی اچھی بنی ہوئی ہے, نہ ہی اچھا کوئی کالج ہے ہمارے ٹاؤن میں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ قانون سازی کے ذریعے, ایم پی اے کا کام ہی قانون سازی ہے, قانون سازی کے ذریعے میں اس کو انشاءاللہ آن بورڈ لاؤں گا اور اس کو پرزور طریقے سے کروانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جو کراچی شہر میں رہتے ہیں شاید ان میں سے بھی بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں, اور جو اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے اس سے, اور دیرینہ جو مسئلہ سال ہر سال رہا ہے وہ پانی کا مسئلہ رہا ہے. ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کیا سوچ رکھی ہے کہ اس کو حل کیا جائے گا, کیا سوچ رہے ہیں فرمائیں؟ سر, پانی کا مسئلہ بالکل بے شک میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہی بہت 80% علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے. تو میں کم از کم اپنے علاقے کا بول سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں وال مین ہیں, ہمارے جو ڈی صاحب ہوں گے واٹر کے, ان سے مل کر پانی کی منصفانہ تقسیم کروں گا. اب کسی کو روزانہ 4 دن کنٹینیو پانی مل رہا ہے تو میں بولوں گا بھائی ان کو آپ 2 دن دیں, اور جن کو پانی نہیں مل رہا 2 دن ان کو ٹرانسفر کریں. تو اور جو علاقے اگر 2 دن نہیں دے سکتے ایک ایک دن کر کے 4 علاقوں میں دیں کم از کم. ہفتے میں 8-7 دن ہیں تو 7 علاقے میں 7 دن دیں, آپ 2-2 گھنٹے بھی دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ منصفانہ تقسیم کے لیے اقدام کروں گا. کیونکہ ابھی میں عام عوام ہوں, جو جتنی کوشش میں کر سکتا تھا کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ جیت جاتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانونی طور پر سندھ اسمبلی کے اندر وزیر بلدیات کے ذریعے یہ انشاءاللہ تعالیٰ حل کرانے کی کوشش کروں گا. کھیلوں کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں اس طرح کی سرگرمیاں, کیونکہ آپ خود متحرک رہتے ہیں, جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, بچوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو انگیج رکھنا, لیکن ایک مسئلہ ویسے تو پورے کراچی کو ہی اس کا سامنا ہے, بلکہ پورے پاکستان کو کہیے کہ کھیلوں کے میدان نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن شہر کراچی کے اندر تو المیہ یہ رہا کہ جو کھیل کے میدان تھے ان پہ بھی قبضے کیے گئے اور حکومت کی سرپرستی میں ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بڑے بڑے پلازا تعمیر ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں. کیا اس کے بارے میں سوچ ہے, یہ ذرا فرمائیں. جی, میرے حلقے میں 2 سے 3 گراؤنڈ آ رہے ہیں اور میں جاتا رہتا ہوں. ابھی بھی میں ایک جگہ پہ چیف گیسٹ تھا تو وہاں بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ مینٹین نہیں کرتے وہ لوگ. میچز تو ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مینٹین نہیں کر رہے. اور سیاسی پارٹیاں آتی ہیں, اسٹیج پہ بیٹھتی ہیں, ہار پہنتے ہیں, چلے جاتے ہیں, وعدے کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن وعدہ وفا نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے حصے میں جو گراؤنڈ ہیں میں اس کو اسپورٹس منسٹر کے سے ریکویسٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہوم سیکرٹری یا جو بھی فنڈ مل سکے میں انشاءاللہ ان تینوں گراؤنڈ کو بنانے کی کوشش کروں گا. اور
اس میں تھوڑا سا اگر پارک کی جگہ مل گئی تو میں پارک بھی بناؤں گا، ورنہ اسی کے اندر سائڈ میں پارک کا ایریا بناؤں گا جس میں خواتین تک کے جب ریسٹ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ واک کر سکیں، جاگنگ کر سکیں، یا پھر اپنی صحت کے لیے اچھے اقدامات کر سکیں وہاں جا کر۔ لڑکے کھیلیں گے بھی، بچے کھیلیں گے بھی، اور جب بچے کھیل کے باہر آ جائیں گے تو پھر خواتین کے لیے بھی چند گھنٹے ہوں گے جہاں پہ وہ واکنگ بھی کر سکتی ہوں، دن بھر کی باتیں بھی کر سکتی ہوں، ایک دوسرے سے شکایتیں بھی کر سکتی ہوں، اور ملک کے حالات پہ بھی ڈسکشن کر سکتی ہوں، گھر کے ماحول پہ مسئلے مسائل پہ بھی ڈسکشن کر سکتی ہوں، کیونکہ 12x12 کی کمرے کے اندر پان کی دکان پر بیٹھ کر جو سیاست ہے وہ اب ختم کریں۔ جو آزاد امیدوار یا جو اچھے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاسٹ موقع ہے آپ کے پاس، اب آپ عوام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر اچھے لوگ ہمت نہیں کریں گے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر اس بار آپ عوام لوگوں نے ووٹ دے کر ان کے منتخب نشان پر مہر لگا کر انہیں نہیں جتوایا تو پھر اسی طرح بہت زیادہ اچھے لوگ آتے رہیں گے اور آپ لوگ اسی طرح گھر میں آنسو بہاتے رہیں گے اور ان کی برائیاں خامیاں گنواتے رہیں گے۔ اس لیے اس سے بہتر ہے، اس موقع ہے آپ کے پاس، 8 فروری کو جا کر آزاد امیدوار یا مجھ سے بھی اچھے یا ان سے بھی اچھے کوئی امیدوار ہیں تو ان کو ووٹ دیں، اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی قسم پرسی کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ ان کی تک رسائی کر سکیں گے، وہ آپ تک آ جائیں گے، تو آپ بالکل ان کو ووٹ دیں اور ان کو جتوائیں۔ بالکل، تو بڑا ضروری ہے جی کہ عام انتخابات میں بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب یہ جو سیاسی جماعتوں کے سحر میں آپ جکڑے ہوئے ہیں اور یہ جس حد تک آپ جا چکے ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوا، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ ہمارے یہاں تو میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ووٹ دینے کے لیے بنیاد خوبصورتی کو بنایا گیا کہ جی فلانا شخص دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بڑا ہینڈسم ہے تو اس کو ووٹ دیا جائے، ماشاءاللہ۔ جہاں پر یہ معیار لوگوں کا ہوگا تو وہاں نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو ہمارے سامنے ہے، وہی معاملات ہوئے جس کا ہمیں ڈر تھا، جس کا اندیشہ تھا کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا، جو سیاسی نعرے اور تقریریں ہوتی رہی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کو لالچ دیے گئے، اور اس وقت بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا ایجنڈا ہوتا، کوئی ایسی پالیسی ہوتی جس کے اوپر گفتگو کرتے یا جس کو تقاریر کے ذریعے ہائی لائٹ کرتے۔ یہاں تو ابھی تک بجلی کے یونٹ فری دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کارڈز دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، راشن دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس نہج تک ہمیں لے جایا جا چکا ہے۔ ووٹ دیتے وقت اچھے کرداروں کو، اچھے شہرت کے حامل لوگوں کو ووٹ دیجیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے، اور ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کسی خاص کمیونٹی سے یا آپ کی کمیونٹی سے یا اس کی کمیونٹی سے یا اس سے بلانگ کرتا ہے یا وہ فلانا کا حامی ہے، سپورٹر ہے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز آپ کرنا ہوگا، وگرنہ پھر نتائج کے لیے آپ تیار رہیے۔ اور جیسے ابھی حسنین صاحب فرما رہے تھے کہ آزاد امیدواروں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے عملی سیاست میں آئے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ اگر ایسے لوگ پیچھے رہ گئے تو پھر نتیجہ وہی نکلنا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ جی فرمائیے، اس میں مزید کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا، ہو سکتا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کیونکہ یہاں تو لوگوں کا بڑا جذباتی لگاؤ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اکثر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی ایک خاص سیاسی شخصیت اور جماعت کے سحر میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں، اس حد تک جکڑ چکے ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا جائے تو بڑے عجیب عجیب دلائل دے رہے ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس وقت بڑی ملکی آبادی کا ایک حصہ ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ذرا فرمائیے کہ سیاسی جماعت کا حصہ کیوں بننا مناسب نہیں سر؟ سر ایک شعر پڑھوں گا پہلے میں۔ روپ نکلا رنگ بکھرا اور سویرا ہو گیا، وہ جو کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی، روپ نکلا رنگ بکھرا اور سویرا ہو گیا، پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا، وہ جو کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی، اس کے آنے سے اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کہا گیا حسین بھائی آپ کا کلیبر ہے، آپ کسی بڑی سیاسی جماعت میں جاتے، آپ وہاں سے کھڑے ہوتے، تو میں نے ان کو بتایا مجھے بتاؤ تو پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے کون سی؟ تو انہوں نے ایک پارٹی کا جماعت نام لیا، تو میں نے بولا یہ تو وہ جماعت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے چلتی آ رہی ہے لیکن ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی، اور پھر انہوں نے دوسری جماعت کے لیے میں نے ان کا تو نشان ہی لے لیا گیا ان سے، اور ان کے لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، تو پھر اب کون سی بڑی پارٹی رہ گئی؟ بولنے اور بھی نہیں، میرا نہیں، بس باقی اس سے اور کسی پارٹی سے نہیں ہے، میں آزاد آؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں، جو لوگوں کی سجیشن ہے اور جو مجھے سپورٹ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں وہ اسی صورت پہ کر رہے ہیں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، اسی لیے کر رہے ہیں، اسی لیے میں آزاد کے طور پر انتخابی نشان وکٹ کے ساتھ اترا ہوں میدان میں،
کہ سیاسی لوگوں کے جو مجبوریوں کے نام پر دامن چھڑاتے رہے ہیں وہ لوگ، جن کی کیا خوب کہا، باتوں میں واہ۔ دعوے اور وعدے ہزار ہوتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں سیاسی پارٹیوں سے، میں کہوں گا بدزن ہو چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کوئی نیا چہرہ ہے، نیا بندہ ہے، نیا بولنے والا ہے، نیا چاہنے والا ہے میرا، کہ ہمیں چاہا جائے، کیونکہ ہم عوام سمجھتی ہے کہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں تو جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ان کو ہم صاحب بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ اپنے خدمتگار کے لیے چن رہے ہوتے ہیں۔ عوام کو یہ سمجھے وہ خدمتگار کا، لیکن وہ لوگ بیچارے آتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اور وہ ان تک عوام جاتی بھی نہیں ہے۔ میں عوام کو یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام آپ ان تک کیوں نہیں جاتے؟ وہ جب تک آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عوام ریلیکس ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، میں بھی ریلیکس رہوں، اور عوام 5 سال کے بعد دوبارہ انہی کو چن لیتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور دیکھیں پہچانیں کہ انہوں نے اب وہ لوگ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس، دوبارہ لالی پاپ دیں گے، دوبارہ وہی پرانی باتیں کریں گے۔ کچھ لوگ کچھ نعرے جو ہیں گنے چنے ہیں، روٹی کپڑا مکان، اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، اور یہ ساری چیزیں، ان سب کو سمجھیں۔ اب میں ایسا کہتا ہوں پاکستان کو حکومت نہیں چلا رہی، پاکستان کو عوام ہی چلا رہی ہے۔ تو عوام اپنی حیثیت کو کیوں نہیں سمجھتی، اپنی طاقت کو کیوں نہیں سمجھتی؟ کب تک اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتے رہیں گی؟ اب سب سے بڑی پارٹی، میں نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی آپ کو پتہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے بولا نہیں، میں نے سب سے بڑی پارٹی عوام ہے، جو آپ کے جلسوں کو جا کر بھرتی ہے، آپ کے ڈنڈوں اور جھنڈوں کو پکڑتی ہے، پھر آپ لوگ جیت کر انہی کی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں، آپ کے لیے مار بھی کھاتی ہے، جیل میں بھی جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ جیتنے کے بعد اگنور مار دیتے ہیں، اور پھر ان جگہوں پہ جاتے ہیں۔ میں ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جہاں پہ لوگوں نے مجھے کہا حسنین بھائی نہ یہاں پر ایم پی اے جیتنے کے بعد تو چھوڑ دیں، جیتنے سے پہلے بھی چکر نہیں لگایا جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں آپ آ رہے ہیں۔ تو ایسی جگہیں انہی کا حلقہ ہے وہ۔ میں ایم پی اے ہوں، ایم پی اے ایک ایم این اے کے میرے اس دفعہ 2.5 ایم پی اے آ رہے ہیں تقریباً آلموسٹ، تو وہ ایم این اے تو ایک ہی ہوں گے، تو وہ بھی نہیں جاتے، حالانکہ بجٹ تو ایم این اے کو ملتا ہے، تو وہ نہیں جاتے۔ وہ سمجھتے ہیں بس میرا کام ہے اسلام آباد جانا، یہ ایم پی اے سمجھتے ہیں میرا کام ہے سندھ اسمبلی میں جانا اور آفس میں بیٹھ جانا۔ نہیں بھائی، آپ عوامی لیڈر ہیں، عوام کے ساتھ رہیں، عوام کے ساتھ بیٹھیں، کم سے کم 6 گھنٹے تو اپنے آفس میں دیں، عوام کی داس رسی تو کریں، ان کی باتیں تو سنیں، ان کے مسائل تو سنیں، ان کے مسائل کو ہی لے کر آپ ان سے باتیں کر کے ہی تو آئیں۔ کب تک آپ ایک دوسری پارٹی کی برائی کر کے اپنی تقریر کو مکمل کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کی برائیاں گنواتے رہیں گے؟ آپ یہ گنوائیں کہ میں اس بار انشاءاللہ تعالیٰ آ کے یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ آپ کب تک لوگوں سے بد دعائیں لیں گے سر؟ کبھی تو دعائیں لیں۔ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جیتیں، میری دعا ہے کہ آپ لوگ جیتیں، اچھے کام کرنے کی نیت سے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جتوائیں، لیکن عوام سے دعائیں لیں۔ بالکل، یہ بڑا ضروری ہے جی، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی۔ جناب معزز مہمان تشریف فرمائے جناب حسنین صاحب، اور سعید محمد حسنین جو ہیں وہ کراچی کی کانسٹیچوئنسی ہے پی ایس 121 اورنگی ٹاؤن کراچی، اس سے امیدوار ہیں، اور بتا رہے تھے کچھ اپنے حلقے کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور کچھ بات ہو رہی تھی کہ اس حلقے کے اندر یا پوری کراچی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا۔ حسنین صاحب، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مختلف سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں ہر دور میں، بلکہ اس سے پہلے جو سیاسی جماعت عام انتخابات میں جس کو کامیابی دلوائی گئی، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی سے ہوگا، اور پھر وہ وقت آیا کہ کراچی سے جب وزیر اعظم منتخب ہوا تو اس کے بعد اس نے کراچی کی طرف پلٹ کے کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسے کراچی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے کہا اپنوں سے اپنوں میں، اور پتہ نہیں اس قسم کے کتنے سلوگن چلائے گئے، اور پھر اس کے بعد سندھ کے اندر ایک جماعت 15 سال تک جو ہے وہ ان کی حکومت یہاں پر رہی، لیکن کراچی کی جو حالت ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اورنگی ٹاؤن بھی کیونکہ کراچی کا ہی حصہ ہے، تو جو کچھ وہاں ہوتا رہا وہی پورے کراچی میں ہوتا رہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کون سی ایسی اور دیگر سیاسی جماعتیں، کیونکہ اس دفعہ لوگ شاید میرا خیال یہ ہے کہ کسی نئے آپشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان سے بھی ان کو مایوسی ہوئی، ان پہ بہت زیادہ انہوں نے بھروسہ کیا، اور وہ بھی ایک کھلاڑی تھے، کرکٹ کی طرف ان کا بڑا وہ تھا۔ تو بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں، کس سے مقابلے کی توقع کر رہے ہیں؟ فرمائیے۔
ज़बानें कट भी जाएं तो होंठ हिलाते रहना, वाह, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना, मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहना। बिल्कुल ठीक है, वाह, तो बात यह है कि आपने कहा किसी को लाया गया या नहीं लाया गया, क्योंकि मैं किसी पार्टी का कारकुन तो नहीं हूँ, लेकिन एक शेर मैंने पढ़ी थी, आपको सुनाया था, वो उसी से रिलेटेड था कि मैं सूरज हूँ करूँगा रोशनी, पर उसके आने से अंधेरा और गहरा हो गया। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस बार, मैं समझ रहा हूँ आवाम को इस बार आज़ाद उम्मीदवार और नए लोगों को चुनना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ माहौल, इस बार 60% ऑलमोस्ट नए लोग ही जीतेंगे, नए लोग ही हुकूमत बनाने का हिस्सा बनेंगे। और नए लोगों को अगर आप कहते हैं कि जितवाया जाता है या हुकूमत बनाने के लिए जितवाए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो इस बार नए लोगों को और आज़ाद उम्मीदवार को ही सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हें जितवाया जाएगा या अवामी जो भी है। और ये बड़ा अच्छा चेंज होगा, बड़ा अच्छा साइन होगा। और मैं सिर्फ अपने हलके के लिए बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा साइन होगा ये, क्योंकि एक हम लोग जो नए आएंगे ना, उन्हें नहीं पता कि किस ड्रॉ से पैसे निकालने हैं या किस अलमारी से जेवरात निकालने हैं या किस जगह से हमें चोरी करनी है, किस जगह से हमें बजट को मारना है, हमें नहीं पता, तरीके नहीं पता। अगर हम में से कोई सीखना भी चाहेगा ना, तो उसको सीखते सीखते 5 साल लग हो जाएंगे, और 5 साल में कम से कम वो इतने काम कर देगा कि आवाम बोलेगी नहीं, अब हमेशा हमें नए बंदों को ही चुनना है, पुराने लोगों से दिल भर चुका है हमारा। तो मैं अपने हलके के अवाम से, अपने गयूर और बाशऊर आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि इस बार आप PS 121 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद हसनैन, जिसका इंतखाबी निशान विकेट है, इसको जितवाएं और इनके इंतखाबी निशान, मेरे इंतखाबी निशान पर विकेट पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा और बताऊंगा, औरंगी को बनाऊंगा, औरंगी को सजाऊंगा और सबको दिखाऊंगा, सबको बताऊंगा कि काम किस तरह करते हैं और काम किस तरह होता है। आपको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे इलेक्शन वाले दिन, एक सूबाई असेंबली का होगा, एक कौमी असेंबली का होगा। सूबाई असेंबली में आप विकेट पर निशान लगा के जितवाएं, बाकी कौमी असेंबली में आपको जिसको दिल करे, जो आपको बेहतर इंसान लगे, इंसान, आदमी नहीं देखिएगा, इंसान को देखिएगा, जो बेहतर इंसान लगे उसको आप वोट दे के जितवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आ सकती है। अगर आपने वही कौमियत, इंसानियत, ज़बान के ऊपर आपने वोट दिया, तो फिर इसी तरह आप खामोश रहने पर मजबूर रहेंगे और वही अपने घर में, मोहल्लों में, पान की दुकान पे, चाय की दुकान में खारे पानी भरते हुए, बस का इंतज़ार करते हुए, टूटी सड़कों पे गुजरते हुए, नाले से फलांगते हुए मस्जिद जाते हुए, इसी तरह आप नजर आएंगे। कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब तक अगर आपने नए उम्मीदवार को नहीं चुना, तो आप ये सारी परेशानियों, मुश्किलात से आप गुजरते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका हल्का है, मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को ये भी पता चले कि कराची के अंदर एक बड़ी इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, हर इलाके में छोटे बड़े इलाके, अब तो खैर सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह छोटे इलाके हैं, बड़े इलाके तो ख़त्म कर दिए गए। तो आपको हर तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे आबाद, हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान के हर इलाके से रहने वाला खुशी कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्या जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो क्या चीज़ समझ में आती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग बड़े साफ अल्फाज में कहते हैं वही जैसा भी है वो है हमारी कम्युनिटी से, वो खड़ा होगा तो हमें उसी को वोट देना। अभी तक तो ये चीज़ तब्दील नहीं हो सकी है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, नहीं क्या रिस्पॉन्स मिला है, फरमाइए। इस बार ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं जगहों में आपको बांग्लादेश के बंगोल के पास भी गया, सराइकी बरादरी के पास भी गया हूँ, मैं फ्रूट बेचने वालों के पास भी गया, सब्जी बेचने वालों के पास भी गया, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने हल्फियन बोला है कि मैं आपको वोट दूंगा। मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपने पूरे ख़ानदान से दिलवाऊंगा। ख़ानदान से मुराद है 16 फैमिलीज़ हैं हर बरादरी की। उन्होंने कहा मैं पूरे ख़ानदान से दिलवाऊंगा। आज भी मेरे पास मैसेज दुबई से आया है कि मैं दुबई में हूँ, लेकिन अपनी यहाँ की सारी फैमिली को मैंने बोला है कि हसनैन भाई अच्छा काम करते हैं, हसनैन भाई को सूबाई असेंबली में लाजमी वोट करना। तो इस बार बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग नज़र आएंगी आपको। वोट रेशियो भी चेंज नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। लोग बाहर टर्न आउट और लोग बाहर निकलते नजर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपके ये धांधली और ये बक्से उठाकर भागना और ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। इस बार आवाम जाग चुकी है, आवाम जाग गई है। अगर नहीं भी जागी है तो मैं कहता हूँ अभी भी 15 दिन बाकी है, आप जाग जाएं, अपने लिए जागें, अपने बच्चों के लिए जागें। कब तक आप दम घुट कर ज़िंदगी गुजारेंगे? कब तक
पंखे के ऊपर खुदकुशियाँ करते हुए देखते हुए नजर आएंगे आप लोग। कब तक बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे? एक दफ़ा हिम्मत कर लें, एक बार हिम्मत कर लें, एक दिन एक वोट 5 मिनट में डलता है, 5 मिनट के लिए हिम्मत कर लें, अच्छे लोगों के ऊपर निशान पे मोहर लगा दें और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तकदीर कैसे बदलता है। बहुत खूब। अच्छा, अब ये जो सारी आपने भी मंजरकशी की कि इलेक्शन वाले दिन क्या कुछ होता है यहाँ पे, तो फिर सियासी कारकुनान भी होते हैं, लोग भी जमा किए जाते हैं, फिर पोलिंग सेंटर्स के बाहर जाके लोग खड़ा भी किया जाता है, तयनात भी होते हैं, अपने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर भेजे जाते हैं, सारी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसा भी आपने कहा कि बॉक्सेस लेके भाग जाना है तो बड़ी छोटी सी एक प्रैक्टिस है, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर होता रहा है। माजी में तो और बड़े बड़े यहाँ पर काम दिखाए गए। तो ये सारी चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे? ये भी तो इलेक्शन के दिन का एक, आप समझ लें कि हमारा ख़ासा है। और एक ये जो हम जो अक्सर राग अलापते हैं जमहूरियत का हुस्न, जमहूरियत के हुस्न के नाम पर ये सब कुछ भी होता रहा है और होगा इस दफ़ा भी, उसको कैसे टैकल करेंगे फरमाइए। मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग तो कर ली गई होगी, जो जिसको बड़ी वही तो मैं पार्टियां आपसे कहा अर्ज़ कर जाता रहा है, हूँ। बड़ी पार्टियां वो प्लानिंग हो चुकी होगी हाँ। और मुझे बहुत सी आवाज़ें भी आ चुकी हैं, लेकिन ये सारी सरकारी सतह पर इसको देखना होगा, क्योंकि आवाम नहीं, ये तो असल में होता ही सरकारी सतह पर, सरकार के ज़रिए ही सब कुछ करवाया जाता है, आपके तो इल्म में होगा यकीन। नहीं, जो फोकस होकर डलवाए जाते हैं वो तो फिर आप किसी पार्टी के कारकुन ही डाल रहे होते हैं ना, वो तो आपको पता है। वो बक्स जो लेके भाग रहे होते हैं वो कोई पुलिस या फौज या कोई और दूसरे फोर्सेस के लोग नहीं भाग रहे होते, उसी सियासी पार्टी के कारकुन ही भाग रहे होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। वो अगर हुकूमत चाहे तो सख्ती कर सकती है, शफाफ इलेक्शन चाहे तो करवा सकती है, अगर नहीं चाहे तो भाई किसी को भी जितवा दे, क्या कह सकते हैं। और जो हमेशा होता आया है कि हमारे यहाँ एक शिकस्त के बाद ये कहा जाता है कि जी धांधली हुई है, क्या ऐसा इरादा है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि बाद में कोई इसकी ज़रूरत पेश आ गई तो फिर ये कहा जाएगा, या फिर अपनी हार को तस्लीम किया जाएगा? फरमाइए। नहीं, अगर वोटों से जीता गया तो मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वोटों के ज़रिए तो मैं जीत जाऊँगा। अगर नहीं जीता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करना है सर? बड़ी बड़ी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस्लामाबाद में कोर्ट और अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ, मेरी जगह पे ये आगे चेयरमैन बन गए, अब तो वो चेयरमैन बन गए, फंड भी खा रहे हैं, ले भी रहे हैं, सैलरियाँ भी ले रहे हैं, लेकिन उनके केसेस वहीं पर हैं। तो मैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं तो केसेस में तो मुश्किल है कि मैं जाऊँ। हाँ, अगर 1-2 वोट से फ़र्क हुआ तो मैं रिकाउंटिंग पे जाऊँ, अदरवाइज़ बेकार है। क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो देखते हुए आया हूँ, जो 43 साल हो गए मुझे देखते हुए, उसमें कहीं पे भी बड़ी बड़ी पार्टियां हार जाती हैं केसेस में, तो मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। लेकिन मैं अपनी मेहनत से, अपनी आवाज़ से इंशाअल्लाह ताला आवाम के दिल में जगह बनाऊंगा, और आवाम के दिल में जगह बन गई, इंशाअल्लाह आवाम भरपूर वोट डालेंगे और वोट के ज़रिए मैं जीतना चाहूँगा। बस वोट के ज़रिए कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वोट जब मिलेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और यकीनन होनी भी चाहिए। और अगर वाक़तन शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर नताइज यकीन मुख्तलिफ होंगे जैसा सोचा जा रहा है। और ये हमारे यहाँ बड़ी अजीब सियासत ही बड़ी अजीब है, ये जो हमारा जो जमहूरी निज़ाम है। बहरहाल अब इसके ऊपर कहें तो बहुत सारे लोग शायद इस वक्त बदजन हो जाएंगे, ताहम यही सच्चाई है। जो सियासी जमातें हैं वो इतना मजबूत अपने काम कर जाती हैं, अपने नुमाइंदों को भर्ती करवाना, फिर उनको आरोज़ तक पहुँचाना, और फिर ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर वो जब अगली दफ़ा इंतखाब होता है तो उसके लिए किस किस तरह काम करते हैं, स्टेट मशीनरी को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाहिर उसमें बड़ा किरदार उनका भी होता है। तो ज़ाहिर जब हुकूमत में आएंगे उसके बाद तरक्कियाँ लेनी है तो उसी हुकूमत से उनको रुजू करना पड़ेगा। ये सब कुछ होता रहा है माजी के अंदर। ये हमारे इंतखाबात की कुल कहानी है। अब ज़रा फरमाइए कि अब जैसे आपने बताया कि कुछ करने का इरादा आप रखते हैं, और अगर मान लीजिए कि अगर ये मौका नहीं भी मिलता तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? ये जो जिस तरह आपने अभी बहुत सारे कामों का तस्करा किया है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा, या फिर ऐसा होता है कि अमूमन जब इंसान को शिकस्त मिलती है तो उसका तो मोराल होता है वो थोड़ा डाउन होता है? आपकी क्या सोच है आने वाले वक्त के लिए? फरमाइए। कुछ वक्त के लिए तो अफसोस होगा, लेकिन ये काम तो, इस काम के लिए तो अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ है ना, ये काम तो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह, रिजल्ट जो भी हो। हाँ, रिजल्ट अच्छा होगा तो मैं इसमें बेहतरी आएगी। रिजल्ट नहीं आता है, अगर मेरे मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन तो ये काम जारी रहेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ज़िंदगी का हिस्सा ही मेरी आखिरत संवारने का ज़रिया है, इसको मैं बंद नहीं करूँगा। ठीक है, ये करता रहूँगा। हाँ, अगर जीत जाता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, आवाम के दिल में जगह बनाऊँगा। क्योंकि खल्क़ खुदा करना और इंसान के बंदों, अल्लाह के बंदों को खुश करना ही इबादत में समझता हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इबादत की इसको दर्जा हासिल है इंसानियत की खिदमत को, और इसको मद्देनज़र रखते हुए ही इस सियासत में
آپ نے حصہ لیا. اب اسنین صاحب وقت میرے پاس محدود ہے, میں چاہوں گا ذرا اور چیدہ چیزیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے اور جو کرنا باقی ہیں اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے حلقے کے علاقے میں, اور حلقے میں کیا کچھ اور کیا جا سکتا ہے جس کے لیے آپ کافی پرامید ہیں. فرمائیے. سر بالکل میں پوری کوشش کروں گا, آواز اٹھاؤں گا اسمبلی میں جا کر اسمبلی میں کینٹین میں چائے پیتے ہیں ان سے تو کم از کم میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو واضح فرق دکھاؤں گا لوگوں کو, کہ میں وہاں پہ چیختے ہوئے بھی نظر آؤں گا, بولتے ہوئے بھی نظر آؤں گا, دوسرے منسٹر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھی نظر آؤں گا, اور باضابطہ تصویر کھنچواؤں گا اور بتاؤں گا دیکھیں کام اس طرح ہوتا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں چلے گئے یا کسی بھی چلے گئے, لیکن سارے منسٹر آپ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, آپ ان سے دوستی یاری جو وہ کرتے ہیں اور کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, اس کے بجائے اگر ان سے ہاتھ جوڑ کر 2 پیپر پر سائن کرا لیں, اپنے عوام کے جو MBA آنرز کر کے جو بیٹھے ہوئے بے روزگار بیٹھے ہوئے جو رکشے چلا رہے ہیں, اگر ان 4 لوگوں کو آپ نے جاب دلا دی تو 4 فیملی کے آپ کی دعائیں لگ جائیں گی. اس طرح کے اقدامات مجھے کرنے ہیں. میں اپنے آپ کو بالکل گرا دوں گا, میں جیت کر MPA بننے کے بعد بھی حلفیاً بول رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اور نیچے گرا دوں گا کہ میں کسی طرح سے بھی اللہ کے بندوں کو راضی کر سکوں, خوش کر سکوں, اللہ کو راضی کر سکوں, اپنی آخرت سنوار سکوں, اور اسمبلی میں جا کر جو بھی کر سکتا ہوں اور اپنی استطاعت سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور یہ میرا وعدہ ہے, میں کر کے دکھاؤں گا. اور اسی بیس پہ انہی باتوں کی وجہ سے ہی کہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس انتخابی نشان وکٹ کے اوپر مجھے مہر لگائیں گے لوگ, اور میں انشاءاللہ تعالی جیت کر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ رجحان ختم ہو گیا کہ اب صرف سیاسی پارٹیوں کو ہی ووٹ ڈالا کریں گے, سیاسی پارٹیوں کو ہی لوگ چنیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لوگ اچھے لوگوں کو چننا چاہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں اچھے لوگ کیوں نہیں آتے, اچھے لوگ آ گئے ہیں, آپ بھی اچھے لوگ بنیں, اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, سمجھداری کے باشعور ہونے کا ثبوت دیں اور اچھے لوگوں کو پہچانیں, اچھے لوگوں کے نشان پر مہر لگائیں اور انہیں جتوائیں اور اپنا خادم بنائیں, اور کبھی بھی انہیں صاحب نہ بننے دیں, کیونکہ آپ کا ووٹ پاور, اپنے پاور کو سمجھیں. آپ کے پاور سے وہ لوگ منسٹر بنتے ہیں, آپ کے پاور سے MNA بنتے ہیں, آپ کے پاور سے جو نعرہ لگاتے ہیں نا متوسط طبقے سے ہم نے اٹھایا اور وہ اسمبلی تک بھیجا. بھائی آپ متوسط طبقے سے اٹھا تو لیتے ہیں, اسمبلی تک بھی بھیج دیتے ہیں, 5 سال کے بعد ان کی یہ بھی مثال تو دیں کہ پہلے یہ کیا تھے اب کیا تھے, یہ بھی تو دیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے, یہ پیسے کس کے تھے. آپ عوام بھی سمجھیں وہ پیسے آپ کے ہی ہوتے ہیں, آپ عوام ان سے پوچھیں آپ کو جو بجٹ ملا وہ کہاں لگایا آپ نے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے جو بجٹ ملے گا میں اپنے آفس میں 6 گھنٹے روز بیٹھوں گا, 6 گھنٹے 6 آورز روز بیٹھوں گا, اور جو بھی بجٹ ملے گا جو بھی کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ پیپر پہ آویزہ کروں گا. آپ عوام کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ داخل ہوں گے, آپ پہ پیپر واضح ہوگا اور کہ یہ کام ہوا ہے, اور آپ جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں. نہیں ہو تو آپ میرے پاس آئیں گے اور شکایت لے کر آئیں گے, لوگوں پوری عوام لے کر آ جائیے گا, میرے سے شور شرابہ کیجیے گا اگر میں اپنے وعدے سے مکرتا ہوں تو. بڑا ضروری ہے جی, بڑی اچھی بات لگتی ہے, کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے, اور یہی اپروچ ہونی چاہیے. یہی ہم امید کرتے ہیں جتنے بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے جو کارکنان ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, عام انتخابات میں جو حصہ لے رہے ہیں, یہی عوام امید رکھتے ہیں. لیکن ہر بار ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ ایک دفعہ پھر جب وہ انتخاب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر انہیں کو منتخب کروا کر ایوانوں میں بھیج دیتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی حسنین صاحب نے کہا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے علم میں, اور بہت ساری علم میں نہیں بھی ہیں کہ اسمبلی کے اندر جا کے پھر کیا کچھ ہوتا ہے, جوڑ توڑ کس طرح ہوتی ہے, پھر اگلا مرحلے کے لیے جب ووٹنگ ہوتی ہے کس طرح ووٹرز کو خریدا جاتا ہے. یہ سارے معاملات چلتے آئے ہیں سال ہر سال, اور اس دفعہ بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. مکمل طور پہ لوگوں کو مایوسی ہی ملی ہے. بہرحال ایک اور دفعہ کوشش کر کے دیکھیے, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ووٹ کی طاقت ہے, جس کا بھی حسنین صاحب نے بھی اظہار کیا کہ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. صحیح لوگوں کا انتخاب ضروری ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ جو مشقیں ہیں ان سے باہر نکل آئیں. یہ جو اپنے رہنماؤں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, کسی کی خوبصورتی پر مر مٹے آپ, کسی کے بولنے پر, کسی کے کھلاڑی ہونے پر, کسی کے کچھ ہونے پر, تو ان چیزوں سے اگر باہر آئیں گے تب ہی آپ کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکے گا, آپ کے اور آپ کے بچوں کا. وغیرہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. نعرے اس سے پہلے بھی لگائے جاتے رہے, اور ملا اس کے بدلے میں کیا, صرف آپ کو حلیے اور بہانے ملے جو وہ کرتے رہے کہ جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں تھا, اگر یہ ہو جاتا, ٹائم نہیں ملا, کرونا نے نہیں کام کرنے دیا. یہ سارے بہانے آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے, اور اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا. یاد رکھیے, کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس قسم کے بہانے بالکل معنی نہیں رکھتے. دنیا میں جہاں پہ ترقی ہوتی رہی, جو کام ہوتے رہے, اس میں کسی نے عذر پیش نہیں کیا کہ کورونا کی وجہ سے, کسی اور کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا
جو وہ کام ہے ہم نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ مجبوری تھی، فلانا مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری ہے، کوئی بھی آپ کے آڑے نہیں آنی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا ووٹ ڈالتے وقت کہ یہ ساری باتیں آپ سے جو کہیں گئیں کس نے کس حد تک جو ہے وہ پوری کی ہیں. آخری جملہ میں چاہوں گا ذرا حسنین صاحب اگر اور کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے حلقے کے لوگوں سے یا کراچی کے رہنے والوں کے لیے جو ووٹرز ہیں تو ان سے ضرور وہ اپیل کر سکتے ہیں اس کیمرے کے ذریعے. جی بس حسنین اپنے صاحب. حلقے PS121 کے غیور اور باشعور عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بار 8 فروری کو میرے انتخابی نشان وکٹ پر مہر لگائیں اور میری جیت کو یقینی بنائیں. انشاءاللہ تعالی میں آ کر اورنگی کو بناؤں گا، اورنگی کو سجاؤں گا، بلکہ مل کر اورنگی کو بنائیں گے، مل کر اورنگی کو سجائیں گے اور سب کو دکھائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ کام کس طرح ہوتا ہے، کام کس طرح کرنا چاہیے تھا. آپ نے نہیں کیا لیکن ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنائیں گے اور دوبارہ بار بار اسی طرح آپ کی خدمت کے لیے آتے جائیں گے. بہت خوب، بہت شکریہ جناب محمد حسنین صاحب کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور اپنے حلقے کے حوالے سے جو کچھ آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس عزم کا آپ نے اظہار بھی کیا. اور دعا بھی یہی ہے، امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا شعور ہمارے لوگوں کو دے کہ وہ صحیح لوگوں کا انتخاب کر سکیں اور تمام چیزوں کو بھلا کر جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو جس کو بھی آپ منتخب کرنے جا رہے ہیں اس کا کردار ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ووٹ دیں گے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، کیا اس کا کریکٹر ہے، تو پھر یقیناً آپ کے لیے معاملات جو ہے وہ آسان ہو سکیں گے. میں یہاں پر آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.